अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इक़्तिदार में आए तकरीबन 2.5 साल बीत चुके हैं, यानी कि हुकूमत का आधा वक्त मुकम्मल हो चुका है। हुकूमत ने आने से पहले अवाम के साथ जो बड़े बड़े वादे किए थे, जो बड़े बड़े दावे किए थे, हुकूमत तकरीबन उनको पूरा करने में नाकाम रही है। हुकूमत क्यों नाकाम हुई और कल का जो वाक़या फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने जो इंसल्ट की एक असिस्टेंट कमिश्नर की, वो और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो बग़ैर प्रोटोकॉल के इस्लामाबाद की सड़कों पर निकले, और कौन से बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके ऊपर जो है वो हुकूमत हाथ डालने जा रही है और जिनकी छुट्टी होने जा रही है। ये तमाम तर चीज़ें आज के इस वीलॉग में मैं आपके साथ इनकी मुकम्मल डिटेल शेयर करूँगा। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये मुकम्मल डिटेल जो है वो आप देख सकें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कल सियालकोट में फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो हुकूमत की जानिब से पंजाब हुकूमत की जानिब से जो सस्ता रमज़ान बाज़ार लगाया जाता है, उन्होंने वहाँ का विज़िट किया। वहाँ पर जो सियालकोट की असिस्टेंट कमिश्नर हैं सोनिया सदफ जिनका नाम है, वो भी मौजूद थी। तो उनके साथ उनका तल्ख जुमलों का तबादला हुआ, जिसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं वो उन्होंने एहतिजाजन जो है वो उसको वहाँ से चली गई और अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गई। नाज़रीन, जब ये वाक़या पेश आया, आपने शायद ये वीडियो देखी हो, सोशल मीडिया के ऊपर ये वीडियो काफ़ी वायरल हुई। जैसे ही वायरल हुई सोशल मीडिया के ऊपर, तो एक जो है वो पूरी फ़िज़ा बना दी गई। हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो खड़े हो गए असिस्टेंट कमिश्नर जो सोनिया सदफ़ हैं उनके हक़ में। मैं ये आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, बल्कि सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, इसके बाद इसकी डिटेल में आपको बताता हूँ कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने इस तरह का बिहेव जो है वो क्यों किया है। आपकी उस वक्त से कभी आपको कहाँ से हम बरामद कर रहे हैं? आप विजिट पे आई हैं, रश सबके लिए है, आपके लिए आप कोई आसमान से उतरी हुई है? बिल्कुल आसमान से नहीं उतरी हुई, बाकियों के लिए रश नहीं है, आपको ज्यादा जान अजीज है, सबकी जान है ऐसी, आपकी हरकतें ही नहीं है ऐसी वाली। जिस वकालत ने आपको लगाया उससे पूछते हैं, ये तरीका कार ही नहीं है तुम्हारा। तुम VIP ड्राइंग रूमों में बैठो जाके, ये कौन सा तरीका तुम्हारा? अवाम जी नाज़रीन, तो वीडियो में आपने देखा कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो हैं वो पब्लिकली, यानी कि वहाँ पर रमज़ान बाज़ार में काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं, उनके सामने उसकी इंसल्ट कर रही हैं। तो नाज़रीन, जब ये इंसल्ट हुई, सोशल मीडिया पर ये वीडियो आई, तो हमारी जो, मैं क्या कहता हूँ कि नरम दिल कौम, बड़ी ही नरम दिल, चिड़िया से भी नरम दिल है इनके, ये जनाब उनके हक़ में खड़ी हो गई। ऐसा नहीं करना चाहिए था, जनाब फिरदौस आशिक अवान साहिबा को जो है वो फौरी इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, या इनको जो है वो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और भाइयों, क्या आपको मालूम है कि इस मुल्क का सबसे बड़ा नासूर ही ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये बड़े बड़े अफसरान हैं जो CSS करके बेसिकली मुल्क की खिदमत करने के लिए आते हैं। जब CSS कर रहे होते हैं तो कहते हैं हम मुल्क की खिदमत करेंगे, हम मुल्क को जो है वो तरक्की की जानिब लेकर चलेंगे। जब आते हैं तो फिर इतनी करप्शन करते हैं कि करप्शन के किंग बन जाते हैं। हमारी नज़र में तो सिर्फ करप्ट होते हैं ना सियासतदान। हम तो नवाज शरीफ को करप्ट कह देते हैं, जरदारी को करप्ट कह देते हैं, इमरान खान को करप्ट कह देते हैं, जहांगीर तरीन को करप्ट कह देते हैं, लेकिन नासरीन ये उनसे भी बड़े करप्ट होते हैं। ये भी जब आते हैं तो उनके पास कुछ भी नहीं होता, जब जाते हैं तो फिर लाखों करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए की जायदादें होती हैं। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी होती हैं, और फिर इनको हाथ भी नहीं डाल सकता। ये इतने पंजे जो हैं वो अपने इस मुल्क में, इस निज़ाम में इन्होंने गाड़े होते हैं। तो नाजरीन, ये जो आपका जो जज्बात जागे हैं ना, तो मैं तो सख्त खिलाफ हूँ इस चीज़ के। फिरदौस आशिक अवान साहबा ने सही किया है, ये पहला स्टेप है इन ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ। इस तरह के इकदाम होने चाहिए, तभी जो हैं ये ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो सही काम करेंगे। हुकूमत का काम होता है पॉलिसियाँ बनाना, इनका काम होता है इंप्लीमेंट करवाना। क्यों इंप्लीमेंट नहीं करवा रहे? इनको काम करना पड़ जाए, इनको मौत पड़ जाती है। अपने दफातर में, अपनी गाड़ियों में AC लगे हैं या वहाँ पर बैठे होते हैं, और आप जो इनके हक़ में निकले हैं, मुझे ज़रा ये बताएं। चले, हम तो मीडिया के लोग हैं, हमारा मिलना इनसे ज़रा आसान होता है, इनका बिहेवियर हमारे साथ ठीक होता है। वो भी कोई हमारे कोई रिश्तेदार नहीं होते, सिर्फ खबर के डर की वजह से। तो जब आप जाते हैं ना, आप जैसे लोग, आम जैसे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं या और लोग, तो इनको ये घंटों वेट करवाते हैं, और घंटों के बाद पता है कि जवाब मिलता है, जनाब बादशाह सलामत जो हैं वो नहा रहे हैं, बादशाह सलामत जो हैं वो किसी मीटिंग में बिजी हैं, लिहाजा आप कल आ जाइएगा। और कल भी आपके साथ यही होता है। फिर आपको इनको दिल में गालियाँ निकालते हैं और घर में जाके गालियाँ निकालते हैं। उस वक्त आपको कोई स्टैंड नहीं याद आता।
یہ عوام جو ہے یہ ہمیشہ بڑوں کے ساتھ ہی کیوں کھڑا ہو رہی ہے یار؟ کبھی غریب کے ساتھ بھی کیوں کھڑا ہوا ہے؟ کبھی غریب کا حق مارا جائے تو کتنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کتنے لوگ سوشل میڈیا پر آواز لگاتے ہیں، چند لوگ. تو یہ ایک تو یہ لوگ آپ کو لوٹتے ہیں اور دوسرا آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اگر اسی طرح سلسلہ رہا تو جو تبدیلی ہے نا جس کا خواب عمران خان نے دکھایا ہے، یا آپ سوچ رہے ہیں کہ کل کو دوبارہ نواز شریف آئے گا یا دوبارہ زرداری آئے گا تو ملک کے حالات چینج ہو جائیں گے، تو بالکل بھی ایسا نہیں ہونے والا. ناظرین، جب یہ بڑے بڑے افسران مریم نواز کو پروٹوکول نے اسلام آباد میں ایک ایس پی جس کا گریڈ 17 ہے یا 18 ہے، جب مریم نواز شریف جائے وہاں پر تو وہ جھک کر، وہ فوٹیج موجود ہیں، فوٹیج آپ کو میں دکھاؤں گا، اسکرین کے اوپر آ رہی فوٹیج، جب اس قسم کا پروٹوکول دیں گے تو پھر کیا جو بڑے افسران ہیں ان کا دورہ معیار نہیں ہے کہ ان کو تو یہ اتنا پروٹوکول دیں اور اس حکومت کو یہ کہیں کہ ان کے ساتھ برا ہو گیا. وہ مریم نواز شریف صاحبہ جو کہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ ایم این اے ہے، نہ ان کے پاس بڑا کوئی سرکاری عہدہ ہے، تو ایس پی نے کیوں کیا ایسا؟ صرف اپنی نمبر بڑھانے کے لیے کہ کل کو یہ اقتدار میں آئیں گے اور اس ایس پی کو جو ہے وہ ترقی دے کر جو ہے وہ کسی اس سے بڑے عہدے پر فائز کر دیں گے. تو ناظرین، آج یہ وہی بیوروکریٹس ہیں، کرپٹ بیوروکریٹس، جو کہ حکومت کو تنگ کر رہے ہیں. وزیر اعظم کے جو وزیر اعظم کرنا بھی چاہ رہے ہیں ان کو کرنے نہیں دیا جا رہا. جس طرح کے ہر جو ان کا راستہ ہے، ہر جو وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان میں یہ ہرڈل بن رہے ہیں. تو وزیر اعظم جو ہے وہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے وہ بڑے اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہیں. ان کے نیچے میں یہ کہتا ہوں کہ ضرور ان کے نیچے جو ہے وہ کرپٹ لوگ ہوں گے، ان کی ٹیم پوری کرپٹ ہے، جہانگیر ترین ہے، بہت سارے لوگ ہیں، ان سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، لیکن وہ خود اچھا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر وہ کر رہے ہیں تو میں ایز اے قوم ان کا ساتھ دینا چاہیے. کرپٹ ناظرین ساری پارٹیوں میں ہوتے ہیں. اگر مجھے یہ بتائیں، سمپل سا سوال ہے آپ کے ساتھ میرا، کہ چلیں مجھے یہ بتائیں کہ جی جب پیپلز پارٹی کے لوگوں کو پکڑا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کرپشن نہیں کی، ہم تو بڑے پاک صاف ہیں. نون لیگ کے لوگوں کو پکڑا جاتا ہے کیسے کہتے ہیں ہم نے ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی. پی ٹی آئی کے لوگوں کو پکڑا جاتا ہے کہتے ہیں سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے. کسی اور پارٹی کو پکڑا جاتا ہے، حتیٰ کہ بڑے بڑے جو بیوروکریٹس ہیں ان کو بھی پکڑا جائے نا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کرپشن نہیں کی. تو میرے بھائیو 30,000 ارب روپے کا قرضہ جو ہے وہ کون چڑھا گیا اس ملک کے اوپر؟ میرا لہجہ تھوڑا سخت ہو رہا ہے، لہجہ سخت ہونا بھی چاہیے. آرمی میں بھی جو لوگ ہیں معذرت کے ساتھ، ان میں بھی بڑے بڑے جو جرنیل کرنیل ہیں نا وہ کرتے ہیں کرپشن. سیدھی سی بات ہے. وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آئیں اور آپ کو 1,00,000-2,00,000 تنخواہ ملے اور آپ کے بچے جناب یورپ میں پڑھ رہے ہوں اور آپ جب ریٹائر ہوں تو آپ کے اتنے بڑے فارم ہاؤس ہوں، تو یہ کیسے بن جاتے ہیں؟ یہ بھی میرے داستان نہ پوچھیں. کچھ لوگ صحیح کہتے ہیں کہ خلائی مخلوق بھی ہے. چلیں بہرحال ناظرین، کل وزیر اعظم نے جو دورہ کیا بغیر پروٹوکول کے، وہ بیسیکلی ایک دورہ تھا جو آپ کو دکھایا گیا سوشل میڈیا کے اوپر. اس کی چند جھلکیاں جو ہیں وہ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں. کیسی یہ ہوائیں چلی، امیدیں تجھ سے جڑی، پہن کے رکھنے، ہاں اس کو بھی بیٹے کو بھی. یہ G11 مرکز پرائم منسٹر صاحب یہاں پہنچے ہیں جائزہ لینے کے لیے. ناظرین، آپ نے یہ جھلکیاں دیکھی جس میں وزیر اعظم جو ہیں وہ سڑکوں پر نکلے بغیر کسی پروٹوکول کے. وہ مختلف جگہ پر گئے ہیں، کسی سموسہ شاپ پر، کسی فروٹ والی شاپ پر، وہاں پر انہوں نے وزٹ کیا ہے اور وہاں سے ان کا حال چال پوچھا ہے. بیسیکلی یہ وزٹ جو آپ کو سمجھ آ رہا نا یہ وہ نہیں ہے. بیسیکلی یہ پہلا سٹنٹ ہے عمران خان کا عوام میں جانے کا. اب وزیر اعظم کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا تو جو خبریں آ رہی ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسد عمر نے پرسوں بتا دیا تھا کہ عمران خان جو ہیں وہ ہو سکتا ہے اگر ان کو کام نہ کرنے دیا گیا تو وہ اسمبلیاں توڑ دیں گے. تو ناظرین یہ بالکل ٹھیک بات ہے. اگر وزیر اعظم کو عید کے بعد تک کام نہیں کرنے دیا جاتا تو وہ بالکل اسمبلیاں توڑ دیں گے. چونکہ بڑے بڑے جو کرپٹ بیوروکریٹس ہیں جن میں 21 اور 22 گریڈ کے لوگ ہیں، جن میں پولیس میں ہیں، دیگر اداروں میں ہیں، ان کے خلاف ایکشن ہونے جا رہا ہے. ان کو جو ہے وہ جبری ریٹائر کیا جا رہا ہے. ان کے اوپر کیسز بنانے کی جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ پلان کر رہی ہے. تو اس وجہ سے ان کی چیخیں نکل رہی ہیں کیونکہ پوری زندگی انہوں نے لشکری گزاری ہے اور اینڈ پہ آ کے ان لوگوں سے جب احتساب ہو رہا ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو احتساب ہونا ہی نہیں چاہیے. بھائی آپ یورپ کی مثالیں دیتے ہیں، جب آپ CSS کر کے آتے ہیں
تو آپ کے اوپر تو جذبہ سوار ہوتا ہے یورپ کا. بڑی بڑی مثالیں آپ دیتے ہیں, تو موت پڑ جاتی ہے آپ لوگوں کو جب آپ اس طرح کی اتنی اندھا دھند جو کہ آپ آ کے کرپشن کرتے ہیں. آپ کو وہ ساری چیزیں بھول جاتی ہیں, آپ کو وہ سارے رولز, وہ سارے قانون, وہ ساری باتیں, وہ سارا اسلام آپ کے اندر سے نکل جاتا ہے. شرم کریں, یہ ملک آپ کا ہے, یہ ملک آپ کے لیے, ہمارے لیے بنا ہے, آپ کے بچوں کے لیے یہ ملک بنا ہے. جب آپ کا بیہیویئر اس طرح رہے گا تو آنے والی نسلوں کے آئیڈیل آپ لوگ سی ایس ایس ہیں. تو جب ہم لوگ سی ایس ایس کریں گے, ہمارے بچے سی ایس ایس کریں گے, ہمارے جو پاکستانی وہ سی ایس ایس کریں گے, تو ان کا ذہن تو ایک ہی بنا ہوگا نا کہ بھائی پروٹوکول انجوائے کرو, گاڑیاں انجوائے کرو, سرکاری رہائشیں انجوائے کرو اور رج کے کرپشن کرو. پھر آپ کو پوچھے بھی کوئی نا, جو آپ کے پوچھو آپ اس کے خلاف ہو جائیں. تو ناظرین اب یہ زیادہ نہیں چلنے والا. اور اینڈ والی بات صرف ایک یہ کہ حکومت جا رہی ہے. تو ناظرین یہ ذرائع سے حتمی طور پر خبر موصول ہوئی ہے کہ اگر ان کو کام نہ کرنے دیا گیا تو وزیر اعظم جو ہیں وہ اسمبلیاں توڑ دیں گے. اور سب سے انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاتا چلوں, یہ بات میں سوچ رہا تھا کہ میں رہ نہ جاؤں آپ کو بتانے سے. بات سب سے بڑی یہ ہے, اگر عمران خان نے اسمبلیاں توڑ دیں تو عمران خان پھر چپ کر کے بیٹھیں گے نہیں, جس طرح میاں صاحب لندن میں بیٹھ گئے ہیں, زرداری دبئی میں یا سندھ میں, اور دیگر جو یہ لوگ ہیں جب ان کے اوپر کیسز ہوتے ہیں تو ملک سے بھاگ جاتے ہیں, اسی ملک کا کھاتے ہیں, اسی ملک کے گیت گاتے ہیں, اور جب کرپشن ہوتی ہے تو پھر گیا باہر. وزیر اعظم چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے, وزیر اعظم پھر باہر آئیں گے سڑکوں کے اوپر. یہ پہلا سٹنٹ تھا اسلام آباد والا, کل میں نے آپ کو بتایا ہے. وزیر اعظم نکلیں گے, یہ سب کو گندا کریں گے. یہ گندا سے مراد بے نقاب کریں گے کہ کن لوگوں نے ان کی حکومت کو نہیں چلنے دیا. سارے اس ملک کی ساری حکومتیں آرمی لے کے آتی ہے, کوئی نہیں اپنی طرف سے آتا کہ جی ہم اپنے ووٹ لے کر آئے ہیں, سب کوئی آرمی لے کر آتی ہے. یہ سب ہی جیتے ہوئے ہیں اور سب ہی ہارے ہوئے ہیں. تو وزیر اعظم عمران خان سب کو گندا کریں گے, چاہے وہ آرمی میں لوگ ہوں معذرت کے ساتھ, یا پھر وہ سیاسی پارٹیوں میں ہوں, اداروں میں ہوں, جہاں پر بھی ہوں. وزیر اعظم ان کو فلی طور پر بے نقاب کریں گے اور عوام کے سامنے کریں گے. وزیر اعظم چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے, کیونکہ وزیر اعظم جو ہے وہ خود ایک مخلص انسان ہے, ان کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا, ان کے نیچے کرپٹ ٹیم ہے, یہ میں مانتا ہوں. ناظرین تو ایز اے پاکستانی ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا اس ملک کی ترقی میں کیا کردار ہو سکتا ہے. ہمیں اس ملک کی ترقی میں کردار ادا کرنا چاہیے, کیونکہ اگر ہم اس ملک کی ترقی میں کردار ادا نہیں کریں گے تو ہم اپنے بچوں کو بہتر مستقبل نہیں دے سکیں گے. ناظرین میں امید کرتا ہوں آج کا یہ ویلاگ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا ہے تو اس کا لنک دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور خود سے زیادہ دوسروں کا اور اس ملک کا بھی. یہ ملک ہمارے بڑوں نے, ہمارے آباء و اجداد نے بڑی قربانیوں کے بعد اس کو حاصل کیا ہے.